الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو اور جو بھی یہاں دوست احباب بیٹھے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے بہت خوشخبری ہے کہ ہر ہفتے کے بعد آپ کو میرے چینل کے اوپر عقائد کے اوپر مشتمل ایک بیان ضرور ریکارڈ ہوا ملے گا۔ آپ بھی اس کو دیکھ کر اپنے عقائد کے اوپر سچا پکا کھڑے ہوں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک، جو پہلا ٹاپک ہے، وہ ہے کہ مزارات پر حاضری دینا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزارات پر حاضری کرنا کیسا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهَّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكَّرُ الْآخِرَةَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زیارت قبول کیا کرو کہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا فرمان اپنا سنایا اور فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اگر آپ لوگ قبر کی زیارت کرو گے تو آپ کو اپنی آخرت کی یاد آئے گی اور آپ اپنی زندگی کو بہتر کرنے لگ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا، اور حضرت مالک الدار سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر آیا اور کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کرے کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی اور عظمتوں والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ نرمی اختیار کرے۔ اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے، پھر کہا، اے میرے رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز ہوں۔ اس سے ہمیں صاف صاف پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب سے بڑا کوئی عادل دنیا میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر کیوں گئے، کیونکہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ قبر انور پر جانا معاذ اللہ بدعت ہے، شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا ہی اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب سے اچھا دور کسی کا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے میرے رب، میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں سے جس میں میں عاجز ہوں۔ اور ایک قرآن مجید سے میں آپ کو دلیل دینا چاہوں گا۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الفاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب، اس سے ہمیں ایک یہ بھی مسئلہ ہمیں ملا کہ مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ اور جو قرآن مجید کی دلیل کو نہیں مانے گا وہ سیدھا سیدھا کیا ہوگا؟ سارے بولے آپ، وہ سیدھا سیدھا کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا، کافر ہوگا۔ اور اس سے ہمیں ایک اور مسئلہ پتہ چلا،
بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اہل اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ کو اتنا ہی ایک دلیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ مزارات پر حاضری دینا کیسا ہے، مزارات پر حاضری دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا یہ مزارات پر حاضری دینا کیا بدعت ہے یا شرک ہے۔ آپ کو اس کے اندر سب کچھ پتہ چل گیا، امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر حضرت امام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کا عمل لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ام حرام بنت ملحان کی قبر مبارک قبرص میں ہے، وہاں کے لوگ ان کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبر کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیک عورت کی قبر ہے۔ اگر عورت نیک ہو تو اس نیک عورت کے وسیلے سے اگر بارش مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتا ہے، تو اتنے بڑے اولیاء اکرام کی مزارات پر جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ مزارات پر جاتے ہیں، چلو یہ صحیح ہے، مگر یہ وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، کہ طواف کرتے ہیں، یہ جا کر بدعت والے کام کرتے ہیں، یہ اس کے خلاف ہم بھی ہیں، مگر یہ کہنا کہ قبر پر جانا ہی حرام ہے شرک، تو یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو جو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں، یہ مجھے سب سے پہلے ویسے بتانا چاہیے تھا پہلی ویڈیو میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان، اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ اور دوسرا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری اور عدم یعنی نہ ہونا محال ہے، اور وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، اور وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ چھواں یہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اور ساتواں جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے، اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا، یہ ہمارا سوچنا بہت ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔ اور 9واں یہ ہے کہ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، حقیقتاً روزی پہچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم سب وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے، اور وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ اور سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں، اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا منع ہے، اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل بولنا چاہیے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ نہ بولا جائے کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے، آقا اور شوہر اور مرد و عورت میں زنا کا دلال، ان میں 2 رب العزت عز و جل کے لیے محال یعنی ناممکن ہیں، لہذا اطلاق یعنی بولنا ممنوع ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ میاں کہتے ہیں
ان کو چاہیے کہ وہ آگے سے اللہ میاں نہ کہیں، کیونکہ اللہ میاں کہنا گناہ بھی ہے، اور اس کا آپ جان چکے ہیں کہ مرد و عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی اللہ میاں نہ کہے۔ کہ میں نے کچھ سی اللہ تعالیٰ تو بہت قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم اگر عزت بیان کرنا شروع کر دیں تو قیامت تک، کیا میں کہہ رہا ہوں ہزاروں خربوں سال بندہ بولتا رہے، پھر بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان مکمل ہو سکتا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج عقائد والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹائم ایک اور عقائد کے متعلق ویڈیو پوسٹ ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ دیکھیں گے۔ میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، فالو کریں، اگر اور بھی آپ ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔